چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، بکرما جیت کی طرح اکبر کے 9 رتن بھی تاریخ میں اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ رتن کے لفظی معنی موتی، ہیرا اور یاقوت وغیرہ کے ہیں، گویا قابل آدمیوں کی کونسل جنہوں نے آئینی، علمی، عملی اور ادبی خدمات انجام دیں۔ جلال الدین اکبر کے مقرب ترین امراء جن کی تعداد 9 تھی، یہ 9 رتن کہلائے۔ ہر ایک اپنی جگہ با کمال تھا اور ان سب کی زندگی کے چند اہم پہلو ہی ان کی وہ پہچان بنے جس کی وجہ سے آج بھی ان کا ذکر مختلف شعبوں میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ راجہ ٹوڈر مل اور عبد الرحیم خان خانہ کے علاوہ کوئی بھی منصب وزارت پر فائز نہ تھا، لیکن یہ سب بادشاہ کے جلوت و خلوت کے شریک اور مشیر کار تھے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ نمبر 1، راجہ بیربل۔ راجہ بیربل اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا، جس کا اصلی نام مہیش داس تھا اور وہ ایک ہندو برہمن تھا۔ بیربل 1528 میں اتر پردیش کے ایک دیہات کالپی میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں نہایت غریب اور پریشان حال تھا۔ سنسکرت اور فارسی میں تعلیم حاصل کی، ہندی زبان کا بڑا ہی اچھا شاعر تھا۔ مختلف بادشاہوں کے دربار میں شاعر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اکبر کی تخت نشینی پر دربار میں حاضر ہوا اور اپنی لطیفہ گوئی اور سخن سنجی سے بادشاہ کے مصاحبوں میں شامل ہو گیا۔ اکبر نے ایک دانشور، شاعر اور گلوکار کی حیثیت سے بیربل کو 1556 میں اپنے دربار میں جگہ دی۔ بیربل نے راجہ سے بہت قرب حاصل کی۔ اہم معاملات میں اکبر مشاورت کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بیربل کو کئی مقامی دیہی کہانیاں یاد تھیں اور وہ انتہائی چالاک شخص تھا۔ اکبر نے اس کو راجہ کا خطاب دے کر اپنے 9 رتن میں شامل کر لیا۔ اکبر نے اس کو اپنا مذہبی مشیر بھی بنایا تھا اور وہ دین الہی قبول کرنے والا پہلا ہندو تھا۔ 1586 میں بیربل کی قیادت میں شمال مغربی ہندوستان کے لیے ایک فوج بھیجی گئی جو ناکام رہی اور بیربل اس لڑائی میں مارا گیا۔ اکبر کے بھائی حکیم مرزا کی سرکوبی کے لیے کابل کی طرف بڑی فوج بھیجی گئی جس میں بیربل بھی تھا۔ اس وقت اکبر گجرات کی فتوحات میں مصروف تھا۔ بیربل اسی لڑائی میں مارا گیا۔ اکبر کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 2 دن تک کھانا نہ کھایا۔ دوسرے نمبر پر ابو الفضل فیضی ہیں۔ ابو الفضل فیضی کی ولادت سلیم شاہ سوری کے عہد میں آگرہ میں 1547 میں ہوئی۔ ابو الفضل کے والد شیخ مبارک ناگور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے عربی زبان میں تعلیم حاصل کی۔ 5 برس کی عمر میں ہی وہ لکھنے اور پڑھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اکبر کے دربار میں شاعر اور ادیب کی حیثیت سے موجود تھے۔ بہت اچھا ہونے کی وجہ سے اکبر نے انہیں ملکۃ الشعراء کا خطاب عطا کیا اور انہیں شہزادہ مراد کا عطالی مقرر کیا۔ یہ 3 شہزادوں کے استاد بھی تھے۔ تاریخ، فلسفہ، طب اور ادبیات کے ماہر تھے۔ ابو الفضل کے تعلق سے جو منفی بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اکبر کو دین الہی رائج کرنے کے لیے کافی ترغیب دی۔ عقائد کے معاملے میں وہ اکبر کے خیالات پر حاوی تھے۔ 1575 میں اکبر کے دربار میں ان کی رسائی ہوئی۔
اکبر نے ان کو علم و فراست کی وجہ سے اپنے 9 رتن میں شامل کیا تھا۔ دکن کی کئی جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور وہ مغلیہ فوج کے سپاہ سالار بھی رہے۔ وہ بہت بڑا مصنف تھا جس کی تصانیف کی تعداد 101 ہے۔ چند مشہور کتابوں میں مرکز ادوار، سلیمان و بلقیس، اکبر نامہ، بیجا گڑنت اور دیوان تباشیر الصبح قابل ذکر ہیں، جبکہ اس نے لیلاوتی اور مہابھارت کا ترجمہ بھی کیا۔ ابو الفضل فیضی کی وفات عارضہ دمہ کی وجہ سے آگرہ میں 1595 میں ہوئی۔ ایک مشہور روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو الفضل کو اکبر کے بیٹے شہزادہ سلیم نے سازش کے ذریعے قتل کروا دیا۔ دکن کی لڑائی سے واپسی کے دوران ویر سنگھ بندیالہ نامی ایک راجہ کے ذریعے یہ کام کروایا گیا۔ ابو الفضل دوسرے 9 رتنوں کی طرح جہانگیر کی تاج پوشی کے خلاف تھے۔ مدیحہ پردیش کے تراوڑ کے قریب اس کی تدفین کر دی گئی اور ان کا سر شہزادہ کو بطور تحفہ بھیجا گیا۔ یہ واقعہ 1613 کا ہے، جبکہ سلیم نے 1602 میں ہی مغلیہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ تیسرے نمبر پر ابو الفضل علامی ہیں۔ شیخ ابو الفضل علامی شیخ مبارک ناگوری کے بیٹے اور ابو الفضل فیضی کے چھوٹے بھائی تھے۔ 14 جنوری 1551 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ 1572 میں اپنے بھائی فیضی کے ساتھ دربار اکبری میں باریاب ہوا۔ آہستہ آہستہ تقرب شاہی حاصل کر لیا، یہاں تک کہ صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہوا۔ 1600 میں منصب 4000 پر فائز ہوا۔ علماء اسے دہریہ سمجھتے تھے۔ اکبر کے دین الہی کے اجرا کا سبب اسی کو گردانا جاتا ہے۔ اپنے وقت کا علامہ اور بلند پایا مصنف تھا۔ علامی تخلص رکھتا تھا، آزاد خیال فلسفی تھا۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری اس کی مشہور تصانیف ہیں۔ شیخ ابو الفضل نے اکبر کے مذہبی عقائد پر بہت اثر ڈالا اور بہت فنکاری سے اس نے بادشاہ کو یہ یقین دلایا کہ مذہب کے معاملات کو آپ علماء سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا آپ کو مذہب میں بالادستی ہونی چاہیے۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اکبر نے پہلے عبادت خانہ قائم کیا، جس میں مختلف عقائد کے علماء کے درمیان مناظرے اور بحث مباحثے ہوتے تھے۔ اس کے بعد دین الہی جاری کیا، جس کو سب سے پہلے ابو الفضل علامی نے قبول کیا۔ ابو الفضل غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ ایک طرف وہ علم و فضل میں یگانہ تھا اور دوسری جانب طاقت و شجاعت میں بے مثل تھا۔ وہ شاعر بھی تھا، لیکن مروجہ شاعری کو روحانی مرض سے تعبیر کرتا تھا۔ شہزادہ سلیم کا خیال تھا کہ ابو الفضل اس کے بیٹے خسرو کو ولی عہد بنانا چاہتا ہے، چنانچہ اس کے اشارے پر راجہ نرسنگھ دیو نے 1602 میں اسے اس وقت قتل کر دیا جب وہ دکن لوٹ رہا تھا۔ اکبر کو اس سانحے پر بہت ملال ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی صدمے میں اکبر کی طبیعت خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر رمتانو پانڈے المعروف تان سین ہیں۔ تان سین سنگیت یا موسیقی کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، جو ہندوستان کا موسیقار اعظم کہلاتا ہے۔ تان سین کا اصلی نام رمتانو پانڈے تھا۔ وہ گوالیار میں ایک مندر کے پجاری کے گھر پیدا ہوئے۔ اس نے جوانی میں اسلام قبول کر لیا۔ اکبر کے 9 رتن میں شامل کیے جانے کے بعد لوگ ادب سے ان کو میاں تان سین کہتے تھے۔
اکبر خاص موقعوں پر ان سے راگ اور آلاپ کی فرمائش کرتا تھا۔ تانسین کے تمام بچے بھی موسیقار ہوئے۔ بر صغیر کی کلاسیکی موسیقی تانسین کے راگوں پر ہی زندہ ہے۔ اس کے بعد آنے والے استادوں نے راگ میں تبدیلی یا نئے تجربے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور عملاً یہ راگ اسی حالت میں ہے جس میں تانسین نے ان کی تکمیل کی تھی۔ تانسین کی برسی گوالیار میں ہر سال منائی جاتی ہے، جہاں فن موسیقی کے شائقین کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ 6 برس کی عمر سے ہی انہوں نے موسیقی میں اپنی مہارت دکھانا شروع کر دیا۔ وہ سوامی ہری داس کے بھگت تھے۔ بے شمار راگوں کو موجودہ فنی شکل تانسین ہی نے دی۔ درباری کانپڑا، میاں کی ٹوڈی اور میاں کی سارنگ جیسے راگ بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ تانسین کا انتقال 1586 کو دہلی میں ہوا۔ اکبر نے خود جنازے میں شرکت کی۔ تانسین کو گوالیار میں صوفی سنت شیخ محمد غوث کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ گوالیار میں ہر سال دسمبر میں تانسین کی یاد میں تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر عبد الرحیم خان خانان۔ عبد الرحیم خان خانان 17 دسمبر 1556 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ بیرم خان کے اکلوتے بیٹے تھے جو اکبر کے اتالیق تھے۔ اس کی والدہ کا نام سلیمہ سلطان بیگم تھا۔ والد کے قتل کے وقت اس کی عمر 5 سال تھی۔ اکبر نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور شہزادوں کے ساتھ پرورش کی۔ اکبر نے بیرم خان کی دوسری بیوی سلیمہ سلطان بیگم سے شادی کر لی۔ اس طرح رحیم خان اکبر کے سوتیلے بیٹے بن گئے۔ 20 سال کی عمر میں شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کے اتالیق مقرر ہوئے۔ عبد الرحیم نے مغل سلطنت میں اچھا کردار ادا کیا۔ یہ نہایت حسین تھے۔ مختلف مارکوں میں سپاہیانہ جوہر دکھائے اور کئی بغاوتوں کو ناکام کیا۔ بہادر سپاہی، عالم فاضل، عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت کے ماہر تھے۔ ہندی میں شعر کہتے تھے۔ ان سب خوبیوں کی وجہ سے اہم 9 رتن رہے۔ وہ ایک اچھے شاعر اور قصہ گو بھی تھے۔ وہ علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اردو زبان کے ایک فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ انہیں سنسکرت پر بھی عبور حاصل تھا۔ پنجاب کے نوشہرہ ضلع میں ایک دیہات کو ان کے نام خان خانہ خانہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان کی وفات بادشاہ جہانگیر کے دور میں ہوئی۔ ان کا مقبرہ نظام الدین ایسٹ میں موجود ہے۔ نمبر 6 راجہ مان سنگھ۔ راجہ مان سنگھ راجستھان کے امبر علاقہ کا راجپوت راجہ تھا۔ امبر کو موجودہ دور میں جے پور بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اکبر سے صرف 8 برس بڑا تھا۔ اکبر نے ان کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، خصوصاً مہارانا پرتاپ سنگھ کے خلاف۔ مان سنگھ نے کئی جنگوں میں مغلوں کی قیادت کی۔ راجہ مان سنگھ برہمن ہندو تھا۔ اس کی وفاداری اور ملنساری اکبر بادشاہ کے دل پر نقش ہو گئی، جس کی رفاقت نے بادشاہ کو اپنائیت اور محبت سکھائی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اکبر بادشاہ کو ہندوستان میں پذیرائی حاصل ہوئی اور تیموری خاندان کی بنیاد بھی مضبوط ہوئی۔ بہادری اور جواں مردی میں اپنی مثال آپ تھا، لہذا سپہ سالار بھی مقرر ہوا۔ اس کی بہن کی شادی جہانگیر سے ہوئی اور پھر جہانگیر کے بیٹے خسرو کے اتالیق بھی مقرر ہوئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق اکبر نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے راجہ مان سنگھ کی بہن مریم الزمانی سے شادی کی تھی،
یہ ملکہ ہو کر بھی ہندو دھرم پر قائم تھی۔ 1580 میں اکبر کی ان سیکولر پالیسیوں کی مخالفت شروع ہو گئی۔ قاضی محمد یزدی نے مسلمانوں کو کھلے عام اکبر سے بغاوت کا مشورہ دے دیا تھا۔ انہوں نے اکبر کے بھائی مرزا حکیم کو کابل کا حکمراں مان لیا اور اس کی سرکوبی کے لیے اکبر نے راجہ مان سنگھ کی قیادت میں ہی فوج بھیجی، جس میں راجہ مان سنگھ فتح یاب ہوا۔ اکبر نے ان کو بہار، بنگال اور اڑیسہ کا گورنر بھی مقرر کیا۔ 1614 میں مان سنگھ کی موت ہوئی۔ نمبر 7، ملا دو پیازا۔ ملا دو پیازا کا اصل نام ابو الحسن تھا۔ ایک تاریخ داں حافظ محمد شیرانی کہتے ہیں کہ ملا دو پیازا کا اصل نام عبد المومن تھا۔ ملا دو پیازا کی ولادت 1540 میں طائف نزد مکہ مکرمہ یعنی عرب کی تھی۔ والد سوتیلی ماں سے اختلاف کی بنا پر گھر چھوڑ گئے تو ان کی تلاش میں قافلہ در قافلہ سفر کرتے ہوئے ایران پہنچ گئے۔ وہاں سے مغل فوج میں تعلق کی بنا پر ہندوستان آ گئے اور ایک مسجد میں قیام کر لیا۔ 1582 میں وہ ہندوستان سے ایران چلے گئے اور 36 برس بعد دوبارہ آئے۔ اپنی خوش خلقی اور لطیفہ گوئی سے شہر میں شہرت ہوئی تو ایک دعوت پر مدعو ہونے پر کھانا بہت پسند آیا۔ کھانے کا نام پوچھا تو جواب ملا کہ 2 پیازا پلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی بھی دعوت میں شرکت پر اس کھانے کی تمنا ہوگی۔ بس وہاں سے ہی اس نام سے مشہور ہو گیا۔ بیربل کی طرح ملا دو پیازا کے بھی کئی واقعات نے تاریخ میں کہانیوں کی شکل لے لی۔ ان کو ہمیشہ بیربل کے حریف کے طور پر پیش کیا گیا اور ان دونوں کی نوک جھونک سے اکبر کے دربار میں کافی تفریح کا سامان مہیا رہتا تھا۔ کئی اسکالرز ان کو ایک افسانوی کردار مانتے ہیں۔ ایک تاریخ داں کا کہنا ہے کہ ملا دو پیازا عرف ابو الحسن ایران سے ہمایوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور اکبر کے دوست بن گئے۔ ان کو دو پیازا بہت پسند تھا اور وہ اس کو سید التوام کہتے تھے، اسی لیے ان کا نام ملا دو پیازا پڑ گیا۔ وہ کوئی دعوت اسی وقت قبول کرتے جب کھانے میں 2 پیازا ہوتا۔ ابو الحسن عرف ملا دو پیازا نے 60 برس کی عمر پائی۔ مغل اعظم احمد نگر کے محاصرے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ملا دو پیازا بیمار پڑ گئے اور مہینہ بھر بیماری کاٹ کر 1620 میں قصبہ ہنڈیا میں انتقال کر گئے۔ نمبر 8، ٹوڈرمل۔ ٹوڈرمل لہر پور اتر پردیش میں ہندو خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ ابھی بہت چھوٹے تھے۔ 22 صوبوں کا دیوان کل اور وزیر باد تدبیر تھے۔ بیوہ ماں کی دعاؤں سے اعلیٰ رتبہ پایا۔ سپاہ گری اور سرداری کے جوہر نے بھی ان کی اہمیت اجاگر کی۔ پابندی آئین احکامات میں کسی کو رعایت نہیں دیتے تھے، لہذا ان پر سخت مزاجی کا الزام تھا۔ انتہائی قابل، معاملہ فہم اور دانشمند کہلائے۔ ٹوڈرمل پہلے شیر شاہ سوری کے دربار میں کام کرتے تھے۔ جب مغلوں نے سوری خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو ٹوڈرمل مغلیہ خاندان کے وفادار بن گئے۔ اکبر نے ان کو آگرہ کے انتظام کی ذمہ داری سونپی تھی۔ دربار اکبری سے منسلک ہوئے تو بادشاہ کے نور نظر بن گئے اور اپنی اعلیٰ قابلیت اور اپنی ہنرمندی کی بدولت یہاں پٹوار سسٹم متعارف کروایا اور سارے ہندوستان میں 22 صوبوں کے دیوان کل
اور وزیر با تدبیر کا رتبہ پایا۔ بالآخر اکبر نے اپنے 9 رتنوں میں شامل کر کے راجہ ٹوڈرمل کو مؤتمن الدولہ یعنی سلطنت کا امین اور امداد الملک یعنی معتبر سردار یا امیر کے خطابات دیے۔ بہت سی جنگی مہمات خصوصاً بنگال کی لڑائیوں میں راجہ ٹوڈرمل نے کمال بہادری کا ثبوت دیا اور فتح سے ہمکنار ہوئے، اور اس پر 4 ہزاری کا منصب بھی عطا ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں زمین کی مال گزاری، خرید و فروخت اور دیگر حساب کے کاغذات میں راجہ ٹوڈرمل کی ہی اصلاحات اور الفاظ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹوڈرمل کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بھگوت گیتا کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تھا۔ 1599 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اکبر نے اس کے بیٹے کلیان داس کو اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا۔ نمبر 9، مرزا عزیر کوکلتاش۔ مرزا عزیر کوکلتاش بھی اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھے۔ ان کی والدہ نے اکبر کو دودھ پلایا تھا، لہٰذا وہ اکبر بادشاہ کے رضائی بھائی کہلائے، اور اس وجہ سے ان کا احترام بھی بہت تھا۔ مرزا عزیر کو خان اعظم کا خطاب بھی حاصل ہوا۔ بادشاہ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہاتھی پر سواری کے وقت انہیں خواصی پر بٹھاتے تھے۔ ایک طرف سخاوت و شجاعت کی وجہ سے درباری پسند کرتے تھے، تو دوسری طرف غصے و سخت مزاجی کی وجہ سے چند اچھے انسان ان سے نالاں بھی تھے۔ طبیعت میں زمانہ سازی بالکل نہ تھی، سپاہی کمال کے تھے، علمی و عملی صلاحیتوں میں عالمانہ مقام تھا، فارسی کے ماہر تھے، اور ان کا انتقال طبعی موت سے ہوا۔